اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم کے اندر دیتا ہے کہ ایک مومن کے اندر ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت میرے لیے ہوتی ہے. آئیے وہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، یعنی یہ میسج دے رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ دنیا والوں سنو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، بھگوان بنا لیتے ہیں، پرمیشور بنا لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، اور وہ اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت میرے پرتی ہونی چاہیے، ان کے دل میں جیسی محبت میرے لیے ہونی چاہیے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی شہادت بھی دیتے ہوئے فرماتا ہے وہ لوگوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لیکن دنیا کے اندر میرے وہ بندے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے، میرے وہ بندے جو کل قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، میرے وہ بندے جن کے دل میں کل قیامت کے لیے یعنی خوف ہے، جہنم کے لیے جن کے اندر خوف ہے، وہ بندے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ بیان فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایک مومن دنیا کے اندر سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہوں گی آپ لوگوں کو؟ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو سب سے زیادہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. اب دوسرے نمبر پر اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت ہو تو اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہو. یعنی ایک مسلمان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں دوسرے نمبر پر نبی کے لیے سب سے زیادہ محبت ہو. اور میرے بھائیو، اس نبی کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور اس نبی کے لیے ہمارے دل میں محبت کیوں نہ ہو جو نبی ہمارے لیے، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے، جو نبی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے. وہ میرے بھائیوں، آج میں آپ کو کیسے بتاؤں، او میرے بھائیوں، مولوی تنویر عالم آپ کو کیسے بتائیں کہ نبی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کے لیے نبی کا آنا یعنی نبی کتنی بڑی نعمت ہے. اور میرے بھائیوں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ نبی جن کی محبت کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، وہ نبی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن اللہ نے ان نعمتوں کا کبھی حساب نہیں جتلایا. اور لوگوں سنو، اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا. مثلا اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ان دونوں ہاتھ کی کوئی قدر، کوئی ویلو آج ہماری نظر میں نہ ہو. لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ ایسے انسان سے پوچھیں گے جو دونوں ہاتھ سے محروم ہے، اگر آپ ان سے کہیں گے کہ یہ دونوں ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو آپ کو بتائیں گے. میرے بھائیوں، اسی طرح یہ 2 پیر جس کے ذریعے سے ہم اور آپ چلتے ہیں، یہ دونوں پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر آج ہمارے پاس دونوں پیر ہیں تو آج ہم اس کو یعنی کچھ ان کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے نزدیک، ان کی کوئی ویلو نہیں ہے ہمارے نزدیک. لیکن اگر کبھی جاننا ہو، دور میں جانے کی ضرورت نہیں، میرے بغل میں محترم یعنی خالق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، یہ پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو کبھی موقع ملے
آ کر بس ان سے سوال کر لینا، خالق بھائی سے پوچھ لینا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ دونوں پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح یہ دونوں آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کبھی معلوم کرنا ہو، اگر کبھی جاننا ہو، آپ کے گونی ٹولہ گاؤں کے اندر، آپ کے گونی ٹولہ بستی کے اندر اگر ایسا انسان موجود ہو جو دونوں آنکھ سے محروم ہو، جو دونوں آنکھ کی بینائی سے محروم ہو، جن کے پاس یہ دو آنکھ نہیں ہو، کبھی ان سے جا کر پوچھنا، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ دونوں آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، بس میں جاننے کے لیے ایک مرتبہ ایک اندھا انسان سے میں نے پوچھا، میں نے ان سے سوال کیا کہ میرا بھائی آپ تو دونوں آنکھ سے نابینا ہیں، آپ ان آنکھ کے بارے میں، آنکھ کی بینائی کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے، ان کے اوپر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ اس نے جواب دیا، مولانا تنویر صاحب آپ ہمیں سوال کر رہے ہیں کہ یہ دونوں آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو سنیے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، لیکن آپ اس بات سے سمجھ جائیے کہ آج میری عمر لگ بھگ 40 سال، آج میں 40 سال کا ہو گیا، اور سے سنیے تب بات آگے کی سمجھ میں آئے گی۔ آج میں 40 سال کا ہو گیا، آج میں 45 سال کا ہو گیا، میری شادی کو آج 25 سال ہو گیا۔ ایک میری بیوی، یعنی ایک عورت جو میری بیوی ہے، وہ 25 سال سے 24 آورس یعنی 24 گھنٹہ میرے ارد گرد رہتی ہے، وہ میرے ساتھ رہتی ہے، میرے ساتھ اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، سوتی ہے، جاگتی ہے۔ میری بیوی 24 گھنٹہ میرے پاس رہتی ہے، لیکن مولانا صاحب میں نے آج تک اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا، میں آج تک اپنی بیوی کو نہ دیکھ سکا کہ میری بیوی دکھتی کیسی ہے۔ مولانا صاحب، مولانا تنویر صاحب، آپ اس آنکھ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ آنکھ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، بلکہ آپ اس بات سے سمجھ جائیے کہ آج میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہر باپ اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن مولانا صاحب آج تک میں نے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہ دیکھ سکا۔ میں اپنے بچوں کو گود میں لیتا ہوں، میں اپنے بچوں کو سینے میں دبا کر رات کو سوتا ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا کہ میرے بچے کا چہرہ کیسا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، وہ گنی ٹولہ کے لوگوں، بس میں آپ سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی، اس کے باوجود بھی کبھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ وہ لوگوں، اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم لوگ شمار نہیں کر سکو گے، تم لوگ گن نہیں سکو گے، بے شمار۔ یار آج میرا رس نکالے گا یہ، آپ کو معلوم ہے کل میرا پروگرام، جو منور صاحب کو جانتے ہیں، منور آسامی، بختہ منور، کل ان کے گاؤں میں آسام میں میرا پروگرام ہے، کل مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر آج اس میک میں 1 گھنٹہ بول لیا تو 1 مہینہ مجھے سوئے رہنا پڑے گا، 1 مہینہ، تب بھی تھکاوٹ نہیں جائے گی۔ اس لیے کہیں بھی جاتا ہوں میں ہر کمیٹی سے میں یہی کہتا ہوں، بھئی اتنا پیسہ خرچہ کر کے اگر جلسہ لگاتے ہیں تو اچھا میک، اچھا ساؤنڈ والا جلسہ لگایا، یہ میک لگایا کیجئے ہم لوگوں کے سامنے۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہر دن رات جاگنا، ہر دن سفر کرنا، ہر دن 2-2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بولنا، اور اگر سامنے اس طریقے کا میک ہو تو پھر ہم لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہوگا۔ تو جو بول رہا تھا کہ اللہ کی بے شمار نعمت ہمارے اوپر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو بطور احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
الکتاب والحکمہ۔ او لوگوں سنو، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا، یعنی میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں میں سے تمہارے اندر میں نے رسول کو بھیجا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ نبی کا آنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نبی کے لیے ہمارے دل میں پہلی چیز، پہلے نمبر پر اگر محبت ہو تو اللہ کے لیے، دوسرے نمبر پر محبت ہو تو رسول کے لیے۔ لیکن ہاں، محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ میں ثابت کر کے جاؤں گا آج آپ لوگوں کے سامنے کہ محبت کے رسول کا تقاضا کیا ہے، انشاءاللہ آج بتا کر جاؤں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ چلیے آگے بڑھیے، دو حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ آئیڈیا لگائیے کہ ایک مسلمان کے دل میں نبی کے لیے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے حضرت عمر فاروق کا نام سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق کے بارے میں نام سنے ہیں؟ کون ہے حضرت عمر فاروق؟ ہماری طرح اور آپ کی طرح گٹکا کھانے والا مسلمان تو نہ تھا۔ وہ لوگوں، حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عمر ہماری طرح اور آپ کی طرح بیڑی پینے والا مسلمان تو نہ تھا۔ حضرت عمر کون تھے؟ وہ عمر، وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں۔ وہ عمر کہ جن کے بارے میں نبی نے بیان فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اگر اللہ کسی کو میرے بعد نبی بناتا یا رسول بناتا تو حضرت عمر کو بناتا۔ میں اس عمر کی بات آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں۔ او لوگوں، اللہ کے پیارے حبیب، صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر کا ہاتھ اللہ کے نبی پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں دنیا کے اندر میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی میرے دل میں آپ کے لیے سب سے بڑھ کر محبت ہے، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ کون؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے عمر، اگر تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہو تو تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تمہارا ایمان آدھا ادھورا ہے، یعنی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، مکمل نہیں ہوا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر نے کہا تھا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اب تو عمر آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تب اللہ کے نبی نے جا کر فرمایا، الآن یا عمر، کہ اے عمر، اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب جا کر تمہارا ایمان پریپورن ہوا ہے۔ وہ لوگوں، اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر لایا، امام بخاری نے بھی اس کو اپنی صحیح کے اندر لایا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جو لوگوں، اللہ کے نبی خود بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم سب سے زیادہ نبی سے محبت نہ کرنے لگو۔ تم سب سے زیادہ جب تک نبی سے محبت نہ کرنے لگو تم مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ چلیے آئیے، میں بات بہت جلدی ختم کروں گا۔ وہ آیت کریمہ کی طرف میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں، وہ آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، بس اس آیت کو سمجھ لیجئے، میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ہر ایک سے میں کہنا چاہتا ہوں، لوگوں، اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اے مسلمانوں، اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو یا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، بس اس آیت پر عمل کر لینا، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بس ایک آیت کو سمجھنے کی آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، ایک آیت۔ آیت کیا ہے؟ آئیے،
اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر ایک انسان، آپ، میں، یہ ہر کوئی، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، علامہ کیوں نہ ہو، مدنی کیوں نہ ہو، مولوی کیوں نہ ہو، مقرر کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر انسان کی بات کر رہا ہوں کہ ہر انسان دنیا کے اندر نا سب سے زیادہ ان کا لگاؤ 8 چیزوں سے ہوتا ہے، سب سے زیادہ 8 چیزوں سے ان کا لگاؤ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر ان 8 چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ پر ذرا دیکھیے، غور کیجیے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ 8 چیزوں کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر کیا۔ پہلی چیز یعنی نبی کے ذریعے سے اللہ کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ گونی ٹولہ کے لوگوں سے، مردوں سے اور عورتوں سے جا کر کہہ دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، قل ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، باپ سے محبت کرتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ان لوگوں اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، تم اپنے باپ سے بھی انتہا محبت کرو۔ اسلام باپ سے محبت کرنے کے لیے آپ کو منع نہیں کرتا، اسلام باپ سے محبت کرنے کے لیے آپ کو نہیں روکتا۔ باپ سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً باپ سے محبت ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے معلوم ہے؟ ارے وہ بڑا نالائق ہے، وہ ارے وہ انسان بڑا نالائق قسم کا انسان ہے۔ کون؟ جو اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، جو اپنے باپ کی بے حرمتی کرتا ہے، جو اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے باپ کو دکھ پہنچاتا ہے، وہ انسان بڑا نالائق قسم کا انسان ہے، بڑا نالائق قسم کا انسان ہے۔ اچھا باپ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ جب اس آیت کی تشریح میں آپ کے سامنے کروں گا تب آپ کو جا کر معلوم چلے گا باپ سے محبت ہو۔ ایک واقعہ نا مجھے یاد آ گیا، جب میں دلی میں پڑھتا تھا باپ کے بارے میں جب بات آئی تو ایک واقعہ بھی یاد آیا۔ جب میں دلی جامعہ میں پڑھتا تھا، آج سے لگ بھگ 6 یا 7 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، ہر دن رات کے وقت میں ہم لوگ کھانا کھاتے اور کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ گھومنے کے لیے نکلتے، ہر دن رات کو۔ ایک دن کی بات ہے، جامع مسجد کی طرف زیادہ تر ہم لوگ گھومنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، لگ بھگ رات کے 10 یا 10:30 بجے آفٹر ڈنر، یعنی کھانا کھانے کے بعد، ڈنر کرنے کے بعد، میں اور اتر پردیش کا اور دو میرا فرینڈ تھا، وہ دونوں اور میں تینوں مل کر جامع مسجد کی طرف گھومنے کے لیے نکلے۔ اب رات کو تو جامع مسجد بند ہو جاتی ہے، ان کا گیٹ دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن ان سیڑھیوں کی طرف یعنی جہاں پر چھوٹی چھوٹی دکانیں لگتی ہیں، جو لوگ گئے ہوں گے دلی معلوم ہوگا، خالی صاحب دلی گئے ہوں گے معلوم ہوگا کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی دکانیں لگتی ہے، چھوٹا مارکیٹ اور بازار لگتا ہے، وہاں پہ جب میں ہم تینوں جب وہاں پہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ 3-4 آدمی وہاں پر چادر بچھائے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر آپس میں بنگلہ زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، بنگلہ زبان میں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اب میں ٹھہرا شیر شاہ بات، الحمدللہ مجھے بنگلہ آتی ہے، میں بنگلہ پڑھ بھی سکتا ہوں، لکھ بھی سکتا ہوں، الحمدللہ میں بنگلہ بول بھی سکتا ہوں، اور میری تقریر تو کئی اسٹیٹ میں اور کئی اضلاع میں یعنی ضلع میں میری تقریر بنگلہ زبان میں بھی ہوتی ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر ہے، آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں جب نودیا، بربھوم، ہگلی، براسات، دکھن دناجپور یعنی بنگلہ دیش بارڈر کے آس پاس جو علاقہ ہے، میں اگر ادھر پروگرام میں جاتا ہوں تو الحمدللہ 2-2 گھنٹہ میں بنگلہ زبان میں تقریر کر کے آ جاتا ہوں ادھر سے، تو میں بنگلہ سمجھ گیا۔ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ لوگ ہمارے ادھر کے ہوں گے، کٹیہار کے ہوں گے یا ہمارے ادھر کے ہوں گے، ہماری برادری کے ہوں گے۔ اب ہر انسان کو اپنی برادری سے محبت ہوتی ہے، جو آگے میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں۔ تو میں جا کر بیٹھ گیا، میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ صاحب کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ بولا کہ ہم لوگ مرشد آباد سے ہیں۔ میں نے کہا اچھا مرشد آباد سے؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا مرشد آباد کہاں سے؟ بولا کہ فلاں جگہ سے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے کہ رات کے 11 بجے کے آس پاس آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی چادر بچھائے بیٹھے ہوئے، کوئی پریشانی ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں صاحب، ہم لوگ تو یہاں آرام کرنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا آرام کرنے کے لیے آئے؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟
بولا کہ صاحب ہم لوگ دہلی کے اندر یعنی دلی کے اندر 5 سال سے رکشہ چلاتے ہیں، 5 سال سے دلی کے اندر رکشہ چلاتے ہیں۔ یہ کہا 5 سال سے؟ بولا ہاں۔ بولا پھر؟ بولا کہ دیکھیے ہم لوگ 5 سال سے رکشہ چلاتے ہیں، دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، رات میں بھی رکشہ چلاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تھک جاتا ہوں۔ جب جسم کے اندر بہت زیادہ تھکاوٹ آ جاتی ہے تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں آتے ہیں، چادر بچھا کر کچھ دیر سو لیتے ہیں، جب تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے پھر رکشہ لے کر نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب دن بھر رکشہ چلاتے ہیں، بہت زیادہ تھک جاتے ہوں گے، یہاں پہ جب آپ آرام کرنے کی نیت سے آتے ہیں، یہاں پہ آپ کو کیا آرام ملے گا؟ ارے بھائی یہاں پر آپ کو تو نیند بھی نہیں آئے گی،